وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب تقبيل الحجر. باب ہے حجر اسود کو چومنے کا. حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ورقاء قال اخبرنا زید بن اسلم عن ابیہ قال. زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب، میں نے دیکھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قبل الحجر، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا. وقال، اور فرمایا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. تو یہ حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمان حجر اسود کو جو بوسہ دیتے ہیں وہ اس لیے بوسہ نہیں دیتے کہ وہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، حجر اسود کو سجدہ کرتے ہیں. وہ حجر اسود کو صرف اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ حج کا ایک طریقہ کار ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ نہ دیتے تو پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی کبھی حجر اسود کو بوسہ نہ دیتا. ہم حجر اسود کے بارے میں نفع نقصان اور عبادت وغیرہ اس قسم کا ہم کوئی عقیدہ نہیں رکھتے، تو ہم تو صرف اس لیے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوسہ دیتے تھے اور اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں جو بھی رسول دیں وہ ان سے لے لو اور جن سے وہ تمہیں روکے ان سے تم رک جاؤ. تو اس سے پتہ لگتا ہے حجر اسود کا بوسہ دینا چاہیے، یہ سنت ہے، اور یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ دیا ہم بھی اس کو بوسہ دیں گے. جی، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنت، حجر اسود جنت سے اترا ہے. وہو اشد بیاضا من اللبن، اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. فسودته خطایا بنی آدم، تو بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا. گویا کہ یہ بنی آدم کی خطائیں چوس لیتا ہے جب وہ اس کو بوسہ دیتے ہیں. تو یہ حدیث صحیح ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، تو یہ صحیح حدیث ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحیاة اقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال. صناع الحياة أقمار